اگر ہم اسلام کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو سامنے آتا ہے کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہ تھا، 1897 سے پہلے کوئی بریلوی نہ تھا، اور سن 250 ہجری تک کوئی حنبلی نہیں تھا، سن 200 ہجری تک کوئی مالکی شافی نہیں تھا، سن 150 ہجری تک کوئی حنفی نہیں تھا، یہاں تک کہ 11 صدیاں گزر گئیں اور کوئی روحانی سلسلہ وجود میں نہیں تھا۔ یہ سارے سلسلے جو ہیں طریقت کے سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ سب بعد میں وجود میں آئے، اور تو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور اس وقت دین، شریعت اور ہمارا قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا، اس وقت کوئی شیعہ اور سنی نہ تھا، لیکن آج یہ سب لوگ موجود ہیں اور اصل اور سچے مسلمان نظر نہیں آتے۔ یہ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ بہت بڑا زوردار سوال ہے بھائی۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب تھا جی تو کوئی جو ہے وہ شیعہ سنی نہیں تھا، جی تو وہ زمانہ پھر آپ لے آئیں تو پھر بھی کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا۔ اللہ، ہم عہد کرتے، وعدہ کرتے ہیں، ہاں بالکل، نبی والا زمانہ لے آئیں دوبارہ تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا ایسے، وہ وقت آئے گا کہ ایک زمانے میں نبی ہوگا جب ہے جی جی، تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا، اچھا، کیونکہ یہ تو نص قطعی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بالکل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کے یہاں پہ گویا کہ اشاعت دین اور دفاع امامت اسلام کرنا ہے، بالکل، تو ان کے زمانے میں شیعہ سنی ہوگا ہی کوئی نہیں، اللہ، نہ کوئی دیوبندی بریلوی ہوگا، سب ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ تو زمانہ نبوت میں اگر یہ چیزیں نہیں تھیں جی، اور وہ زمانہ نبوت کا نظارہ دوبارہ دہرا دیا گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی کیونکہ دیکھو جب آفتاب ہوتا ہے، جی آفتاب ہوتا ہے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہر چیز روز روشن کی طرف واضح ہے۔ جی، تو جھگڑا تو تب شروع ہوتا ہے جب روشنی نہیں ہوتی، آفتاب روشن نہیں ہوتا تو پھر انسان چراغوں سے لے کے کونے قدرت میں چیزیں ڈھونڈتا ہے نا، جی بالکل، کوئی کہتا مجھے مل گئی، کوئی کہتا نہیں ملی۔ تو جب زمانہ نبوت کا آفتاب روشن تھا تو شیعہ سنی کیوں بننے تھے، بریلوی دیوبندی کیوں بننے تھے، بالکل، کوئی اختلاف کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ آفتاب خود موجود ہے، سبحان سب اس سے روشنی لے کے منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ بے شک، اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے آفتاب نبوت سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کر لو، کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آفتاب نبوت کے ہوتے بھی صحابہ میں جب آپس میں نظریاتی اختلاف ہوا اور نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا، صحابہ میں اختلاف ہوا جی، اور دو صحابہ کی جماعت ایک دفعہ بنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب فلاں قبیلہ بنی ساعدہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھو، اچھا، یہ کہا۔ اب وہ جب لشکر چلا ہے، کبھی لشکر چلا ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اتنا تیز رفتار نہیں چل سکا کہ عصر کی نماز کے وقت راستے میں ہو گیا، پہنچ نہیں پائے، اب اختلاف ہو گیا۔ جی، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ بھئی دیکھو نبی نے فرمایا تھا عصر کی نماز آپ نے وہاں پڑھنی ہے، تو لہذا ہم تو وہی نماز پڑھیں گے۔ جی، دوسروں نے کہا کہ نہیں، وہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی تیز رفتار آپ چلیں کہ آپ عصر وہاں مل جائے، لیکن اب ہم نہیں چل پائے، سفر کی جو ہے وہ صحبت کی وجہ سے ہم رہ گئے تو نماز عصر کا ہو گیا، قضا کی اجازت نہیں ہے، اب ہمیں یہی پڑھنی چاہیے۔ جی، اب دو جماعتیں بن گئی، آفتاب نبوت کا زمانہ ہے، دو جماعتیں بن گئی، ایک نے وہیں جماعت پڑھی اپنی عصر اور ایک نے نہیں پڑھی اور وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھی۔ اب جب یہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا مدعا رکھا کہ یہ ہوا تھا، آپ مسکرائے، فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ اچھا، ماشاء تو اللہ، گویا کہ اشارہ فرما دیا، ایک نے میرے الفاظ پہ عمل کیا، ایک نے میرے منشا پہ عمل کیا۔ ٹھیک ہے جی، جو الفاظ سے کہ اثر وہاں پڑھنی ہے تو انہوں نے الفاظ پہ عمل کیا، تو انہوں نے بھی ٹھیک کیا، اور دوسرا میرا منشا سمجھ گئے کہ اتنا تیز چلنا چاہیے تھا کہ اثر وہاں ملتی نہیں چل سکے تو قضا کرنے کی اجازت نہیں تھی، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ تو نبی نے دونوں کی تسبیح فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی نیت سے، سچی نیت دین پہ عمل کی ہو، دین سے فرار کی نیت نہ ہو، تو اتباع دین کی نیت ہو، پھر آپ نظریاتی اختلاف کر کے کسی موقع پہ پہنچیں تو نبی نے زندگی میں بتا دیا کہ یہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ، بالکل واضح، لہذا بعد کے جتنے سلسلے بنے ہیں، مالکی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ تو دین کی اتباع کی نیت سے یہ سلسلے بنے ہیں، جی، فرار من الدین کے لیے نہیں بنے، سبحان اللہ، اتباع دین کے لیے بنے ہیں، اور نبی زندگی میں یہ سرٹیفکیٹ دے گئے ہیں کہ اتباع دین کی نیت سے جو ایسے اختلاف کرے گا وہ سارے کے سارے میری نظر میں صحیح ہیں۔ زبردست، زبردست حضرت، ماشاء تو اللہ، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ دیوبندی بریلوی کہاں سے بن گئے، یہ تو ناسمجھی کی بات ہے،
یہ تو میں نے کہا نا جیسے زمانہ دور ہوگا تو چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ آفتاب نبوت ہے نہیں. اب ایک حدیث آئی، اسی ایک دوسری حدیث آ گئی، اب اختلاف کھڑا ہو گیا، کریں کیا؟ اب چھوٹی سی مثال ہے، ایک حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا کہ میں روزے کی حالت ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، منع کر دیا. دوسرا ایک شخص آیا، اس سے جب پوچھا آپ نے کہا اجازت ہے. اب دو الگ الگ حدیثیں آ گئیں. اب جب حدیث آگے پہنچی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو ہے نہیں کہ آپ سے ویریفائی کر لیا جائے کہ کیا کریں، ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. اب مجتہد اجتہاد کر رہا ہے کہ یار کیا مطلب ہے. تو نتیجہ یہ نکالتا ہے مجتہد اصل میں جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا، اور جوان آدمی اگر بیوی کا بوسہ لے گا ہو سکتا ہے کہ وہ فرتے جذبات کے اندر مزید آگے نہ بڑھ جائے اور اپنی عبادت فاسد کر بیٹھے. اور دوسرے جس کو اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا اور بوڑھے سے ایسی توقع نہیں تھی، اس کو آپ نے بوسے کی اجازت دے دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو فقہ نے وہ جو ہے تطبیق کیا گیا، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب. تو یہ ہوتا جیسے آپ کی ذات موجود نہیں ہے تو اختلاف ہونا فطری عمل ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منصوص مسائل تھے، جو نبی کے یا قرآن سے نص قطعی سے چلے آ رہے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف آج تک نہیں ہے. جی بالکل. نماز کے فرض ہونے میں کس کا اختلاف ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نماز فرض ہے، امام شافعی کہتے ہیں سنت ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. سارے کہتے ہیں فرض ہے نماز. روزے میں کس کا اختلاف ہے؟ کسی کا. تو نصوص قطعیہ میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں وہ مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، منصوص نہیں ہے، اور آگے زمانے کے تمدن سے پیدا ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب ہوائی جہاز پہ نماز کا مسئلہ آج کھڑا ہو گیا، اب کیا کریں؟ نبی کے زمانے میں تو ہوائی جہاز کا تصور نہیں ہے، اب ہوائی جہاز پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں، کیا کریں؟ اب وہ فقہ جو ہے اس مسئلے کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، صحابہ کی اجماع ہیں، ان میں سے استنباط کرتے ہیں، قیاس شرعی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ یار اس کا حل یہ ہے. جی. اور یہی تو کمال ہے اسلام کا. اسلام ایک زندہ مذہب ہے. بے شک. دوسرے مذہب مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. ان کے لیے جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے، عیسائیت کے اندر جو ہے وہ پادری جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، بشپ شادی نہیں کر سکتا، پوپ شادی نہیں کر سکتا، ڈیووٹی ٹو گاڈ جو ننز ہیں وہ شادی نہیں کر سکتی. لیکن آج کی اس دنیا کے اندر جہاں برائی صبح شام نظر آتی ہے، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون کی شکل میں برائی ہر وقت ساتھ ہے، جذبات بھڑک رہے ہیں، کیا کریں؟ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے نہیں شادی پھر بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے راستوں سے فساد میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ. لیکن اسلام زندہ مذہب ہے. جیسے کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے اسلام اس کا حل نکالتا ہے، حل نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاں تمہیں یہ کرنے کی اجازت ہے، یہ کرنے کی اجازت ہے، یہ کرنے کی اجازت ہے. تو نتیجہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ تمدن کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا حل پیش کرتا ہے. تو منصوص مسائل میں تو کسی کا اختلاف ہوتا ہی نہیں. غیر منصوص جو مسائل ہوتے ہیں، جو صراحتاً قرآن حدیث میں موجود نہیں ہوتے، اس کا حل نکالتے ہیں. جیسے دودھ، یا دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے، دودھ میں لسی ہوتی ہے، لیکن دودھ کے اندر مکھن لسی کو وہی نکالے گا جو اس کا ماہر ہوگا. جو بلونا جانتا ہوگا اس کو جب بلوئے گا تو مکھن بھی نکلے گا، لسی بھی نکلے گی. تو بالکل اسی طریقے سے یہ فقہاء اربعہ جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ وہ فقہاء ہیں کہ جو پھر اس میں سے قرآن سنت کے دودھ میں سے یہ نکالتے ہیں لسی اور مکھن، اور مکھن نکال کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور امت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ورنہ کوئی بھی جواب دے دے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حدیث پہ آپ کو اعتماد ہے تو ثابت کر دے کہ بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے کہ حرام ہے، چنے کی دال کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ چائے صبح شام پیتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، قرآن اور حدیث سے دکھائے. کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا. یہ تو فقہ کا کمال ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس پہ قیاس شرعی اور استنباط کر کے انہوں نے مسائل کا حل پیش کیا. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ چونکہ اس وقت کوئی نہیں تھا اور آج سچے مسلمان نہیں ہیں، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے. اس کا مطلب خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں جو اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے تو کیا وہ صرف 1,24,000 صحابہ ہی ہوں گے؟ یا بس 1,24,000 صحابہ ہی ہوں گے؟ تو 1,24,000 تو کوئی بڑی تعداد ہی نہیں ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کثرت تعداد واقع معراج میں دیکھ کے حیران ہو گئے تھے کہ یہ نوجوان کتنا آگے نکل گیا، اتنی امت اس کی.
تو وہ قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیسے کثرت بنے گی؟ جی بالکل. تو آپ تو پھر اس کا مطلب صحابہ تک دین کو محدود کر دیا، باقی سارے کے سارے کہ آپ کہہ رہے کوئی سچا مسلمان ہی نہیں ہے. بھائی سارے سچے مسلمان ہیں، آپ کی نگاہ لگتا سچی نہیں ہے، تبھی آپ کو کوئی سچا نظر نہیں آتا. زبردست جواب ہے ماشاء چشمہ جس رنگ کا پہنو اسی رنگ کا نظر آتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ تو چشمہ محبت کا پہنو گے تو نبی کی امت ساری امت نظر آئے گی، اور عداوت کا پہنو گے تو پھر آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا سچا، اس لیے کہ آپ کی اپنے چشمہ جو ہے نگاہ وہ سچی نہیں ہے، تو تبھی سارے جھوٹے نظر آتے ہیں. ماشاء اللہ. اسی طریقے سے روحانی سلسلہ وہ تو شریعت کی بات تھی. اب طریقت کا معاملہ تزکیہ وہ یزکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے. تو تزکیہ نفس کے حوالے سے اب زمانے کے اندر ساتھ ساتھ جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے تو وہ جو مشائخ سلسلہ اس کی تجویز کرتے رہے، علاج اس کی تربیت کے طریقہ کار نکالتے رہے، وہ سب اتباع شریعت کے لیے، وہ تزکیہ نفس کے لیے، وہ نفس کی آزاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ نفس کو پاک کرنے کے لیے وہ نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں. جی. کیونکہ نیت پر فیصلہ ہو رہا ہے، اور نیت یہی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کے ذریعے سے اللہ کو پانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا سلسلے بن گئے، اور پھر سلسلوں کے نام جو ہے، نام بننے سے آپ کو اجنبیت فیل ہو رہی ہے. سلسلہ چشتیہ بن گیا، قادریہ بن گیا، سلسلہ جو ہے وہ نقشبندیہ بن گیا، سوروردیہ بن گیا، شاذلیہ بن گیا، یا حنفی بن گئے، شافی بن گئے، مالکی بن گئے. بھائی یہ سارا کا سارا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، آپ کے صحابہ کی زندگی میں موجود تھا. ہاں اب اس کو کر کے مدون کر دیا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ صحابہ میں موجود تھی، بالکل ٹھیک ہے وہ انہی صحابہ کی اس فقہ کو لے کے آپ نے فقہ حنفی مدون کر دی. بالکل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی فقی جتنی استنباطات اور حقائق وہ ساری جمع کر دی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ فقہ موجود تھی، نام اس کا فقہ حنفی اس لیے بن گیا کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو جو کیا ہے وہ مدون کیا. امام شافی ہے، شافی فقہ بن گئی، امام شافی نے اس کو مدون کیا. مالکی فقہ بن گئی. تو نام سے تو حقیقت تو نہیں بدلتی، نام بدل جائے تو اسے حقیقت تو نہیں بدلتی. حقیقت تو وہی ہے جو حقیقت جو اس وقت حقیقت شریعت نبی کے زمانے میں موجود تھی وہی آگے آ رہی ہے، اور مختصر اسکول آف تھاٹ کے نام سے بطور پہچان کے. اور یہ نام اللہ پہچان کے طور پہ دیتا ہے، یہ پہچان ہے. خود قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبیلے خاندان میں نے پہچان کے لیے بنائے. تو پہچان کے لیے چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کا سب موجود. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج سچا مسلمان کوئی نہیں ہے اور زمانے میں کوئی نہیں تھا، تو پھر نبی کے زمانے سے پہلے چلے جائیں تو پھر تو مسلمان بھی کوئی نہیں تھا ہے. اور بلکہ اس وقت یہودی عیسائی تھے، یہودی عیسائی سے آگے چلے جائیں. پھر یہودی عیسائی کا جھگڑا بھی کیوں کرتے ہیں؟ یہودی عیسائی حضرت موسیٰ سے پہلے یہودی عیسائی بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ اس سے آگے چلے جائیں. بابا آدم کے زمانے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہودی نہ عیسائی نہ ہندو نہ مسلمان. لہذا بابا آدم کے زمانے والا دین لے آؤ نا. جی بالکل بالکل اوریجنل ہوگا، بالکل اوریجنل ہوگا، بالکل اوریجنلی ڈھونڈ. تو آپ جتنا آگے چلتے چلے جائیں گے تو پھر تو آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس سے پھر آگے چلے جائیں، آگے کیوں نہیں جاتے آپ؟ وہاں سٹاپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہودی عیسائی مسلمان والا ٹنٹا بھی ختم کرے نا اور آگے چلے جائیں. تو اس لیے یہ ساری یہ خام خیالیاں ہیں، یہ اصل میں فرار من الدین، دین سے بھاگنے کے راستے ہیں، دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. لہذا دوسرے راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نکل نہیں پائیں گے. انشاءاللہ علماء حق موجود ہیں، ان کی گوشمالی کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ بالکل.